ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ کی حمد و ثنا کی تسبیحات آسمان کی جانب انگلی اٹھا کر بیان فرما رہے تھے کہ اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جل شانہ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور اسی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی آپ کا امتی ماں باپ یہ مبارک کلمات 11 مرتبہ پڑھے گا تو ان کے لیے اور ان کی اولادوں کی سلامتی کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آمین کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 ایسے فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے کہ ان کو اور ان کی اولادوں کو اپنے سائے میں پناہ دے دو، تو ان کلمات کو 11 مرتبہ پڑھنے سے تمام شیطانی وار خطا ہو جائیں گے، اور دنیا و مافیا کے شر سے ہمیشہ کے لیے ان کی اولادیں محفوظ و معمور رہیں گی۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک روز دریائے نیل کے کنارے کنارے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بچھو دریا کے کنارے کی جانب بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ جب وہ دریا کے کنارے پر پہنچا تو اسی وقت دریا سے ایک کچھوا نمودار ہوا، جو اس بچھو کو لے کر پھر دریا کے دوسرے کنارے کی جانب چل پڑا۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں کہ مجھے بھی پھر شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ بچھو اور کچھوا کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں ایک کشتی پر سوار ہوا اور ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ بچھو دریا کے دوسرے کنارے پر جا کر دریا سے باہر نکل گیا اور ایک جانب کو دوڑنے لگا۔ جب وہ کچھوا دریا میں واپس آ گیا تو میں اس بچھو کے پیچھے ہو لیا۔ اچانک وہ بچھو ایک ایسی جگہ پر جا کر رک گیا جہاں پر ایک شخص سویا ہوا ہے، جبکہ ایک زہریلا سانپ اس پر حملہ کرنے کی تیاری میں تھا۔ اس بچھو نے سانپ پر حملہ کیا اور سانپ نے بچھو پر، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے زہر سے مر گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوئے ہوئے شخص کو زہریلے سانپ کے وار سے بچا لیا۔ یہ بات صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کون کون سی مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو میں نے اس جوان کو جگایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کون سا نیک عمل کیا جس سے موت تمہارے قریب ہو کر بھی تمہیں چھو نہ سکی؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ میرے ماں باپ 11 مرتبہ یہ کلمات پڑھتے ہیں اور میں ان کلمات کی بدولت ہر حادثے سے محفوظ رہتا ہوں۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی تو تمہیں اس بات پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر پیغمبر کو اس کے مقام و مرتبے کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے۔ بلندی بہرحال آسمانوں کو ہی نصیب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ کو اپنا مقصود بنا لیا تو بلا شبہ وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں کوشش کی وہ بھی کامیاب و کامران ہو گیا۔ جس کی پکار میں اور جس کی فریاد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موزن ہو، وہی آپ کی محبت کا لباس زیب تن کرتا ہے، اور قیامت کے دن ان کی مغفرت آپ ہی کی شفاعت سے نصیب ہوگی۔ جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کھجوروں کے درختوں اور پتھروں کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ میرے لیے پردہ اور حفاظت بن جائیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سنتے ہی درختوں نے اپنی اپنی جگہ سے چلنا شروع کر دیا اور پتھر بھی سرکنے لگے، حتیٰ کہ وہ درخت اور پتھر ایسے آپس میں جڑ گئے کہ ایک دیوار کی طرح بن گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے تو یہ سب اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے گئے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مکہ شریف کی قریبی آبادیوں کی جانب تشریف لے گئے۔ عام جتنے پتھر یا درختوں کے قریب سے گزرتے وہ آپ کو سلام و نیاز پیش کرتا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی رسالت کا پیغام لے کر حاضر ہوئے تو وہ بھی جس راستے سے گزرتے تمام درخت اور پتھروں نے مبارکباد دیتے اور سلام عرض کرتے ان کی دعا پر مکانات اور دروازوں تک نے آمین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی درخت یا پتھر کے قریب سے گزرتے تو وہ آپ کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دیہاتیوں کو اسلام کی دعوت فرمائی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے سچے رسول ہونے کی گواہی کون پیش کرتا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کے اسلام میں داخل ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی کے کنارے ایک بول کے درخت کو اشارہ فرمایا، وہ زمین چیرتا ہوا سب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا، آپ کے سامنے آ کر رک گیا اور رسول برحق ہونے کی گواہی دی۔ پھر وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا تو وہ عربی اپنے خاندان سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ایک اور عربی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانی طلب کی تاکہ اس کے لیے نشانی ہدایت بن جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک درخت کے پاس جانے اور اسے آپ کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ وہ عربی گیا اور اس درخت کو آپ کا پیغام دیا۔ وہ درخت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے زمین کو چیرتے ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا، سلام عرض کیا اور پھر واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ ایک مرتبہ باب الجابری کے درخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کے لیے حاضر ہوا، آپ کا طواف کیا اور واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے دعوی نبوت اور رسالت کی گواہی کون دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں درخت۔ تو اسی وقت آپ کی بارگاہ میں وہ درخت جڑوں سمیت زمین چیرتا ہوا حاضر ہوا اور اس کے چلنے سے آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب جنات نے آپ کا یہ معجزہ دیکھا تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ایک مرتبہ طائف غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت تشریف لے گئے، اندھیرا کافی گہرا ہو چکا تھا، آپ کے راستے میں ایک بیری کا درخت آ گیا، لیکن جب آپ اس کے قریب گئے تو وہ درخت خود بخود دو ٹکڑے ہو گیا اور آپ کا راستہ صاف کر دیا۔ تھوڑا سفر اور کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وادی میں ایک درخت کی ٹہنی کو آواز دی اور وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زمین کو چیرتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے جو دینے والا اور روکنے والا ہے وہ آپ کی خدمت میں روکی رہی، پھر آپ نے اسے واپس جانے کا حکم دیا تو وہ چلی گئی۔ ایک مرتبہ ایک عربی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہدایت پانے کی غرض سے آپ سے کوئی دلیل طلب کی تو آپ بھی اس کی موجودگی میں کھجور کے درخت کو حکم دیا اور وہ درخت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا اور پھر آپ کے حکم سے اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کی مسجد یعنی مسجد نبی کی چھت کھجور کے خشک درختوں پر کھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خطاب فرماتے تو ان میں سے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے، وہ سب کا جانا پہچانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب لکڑی کا ممبر تیار کیا گیا اور آپ اس پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دینا شروع کیا، حاضرین مجلس میں اس کھجور کے تنے میں سے اونٹ کی سی آواز کے مشابہ آواز سنی، حتیٰ کہ پوری مسجد اس کے رونے اور فریاد کرنے سے لرز اٹھی۔ اس کی انکساری اور آہ و بکا سے لوگ بھی رونے لگے۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس تنے کے اوپر رکھا تو وہ خاموش ہو گیا، اور اگر آپ اسے تسلی نہ دیتے تو وہ قیامت تک اسی کیفیت میں رہتا۔ ایک روایت میں کہ آپ نے اسے بلایا تو وہ زمین چیرتا ہوا آپ کے سامنے حاضر ہو گیا، آپ نے اسے گلے لگایا اور پھر حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ اور وہ واپس چلا گیا۔ ایک اور روایت میں کہ آپ نے اسے پوچھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں واپس ان درختوں میں سے کر لیا جائے جو تیرے ساتھی باغ میں پھل دیتے ہیں، تیری شاخیں جڑیں پتے سبھی دوبارہ اگائیں گی، تیرے ساتھی بھی دوسرے درختوں کی طرح کھجوروں کے گچھے لگیں گے، اور اگر اس کی بجائے تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں جنت میں گاڑ دوں تو سوکھے کھجور کے تنے نے عرض کیا کہ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے جنتی درخت بنا دیں۔ اس نے آپ کی ابدی قدم بوسی کو ترجیح دی اور دار فنا کے مقابلے میں دار بقا کو پسند کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے میرے ممبر کے نیچے دفن کر دیا جائے تاکہ وہ میرے ممبر سے متصل رہے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر نہ ہوئی تو اس درخت کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاں لے گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ لوگ
پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے تھے اور تھک کر ناکام واپس لوٹے، تب آپ نے ان سے بچا ہوا پانی طلب فرمایا اور اسے برتن میں ڈال دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سامنے رکھ کر اس میں اپنے دونوں مبارک ہاتھ ڈال دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے بہنے لگے۔ لوگوں نے ایک ایک کر کے اس پانی سے وضو کیا اور 205 آدمیوں نے اسی طرح وضو کیا۔ اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی وہ پانی ختم نہ ہوتا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی برکت تھی۔ غزوہ تبوک میں کچھ لوگ ایک چشمے کی طرف گئے، دیکھا تو اس میں تھوڑا سا پانی چمک رہا تھا جو اس چشمے کا 10واں حصہ بھی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا چہرہ مبارک دھویا اور ہاتھ بھی دھوئے، پھر حکم دیا کہ استعمال شدہ پانی دوبارہ چشمے کے اندر ڈال دیا جائے۔ جب ایسا کیا گیا تو اس چشمے سے ایسے پانی باہر نکلا جس سے پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ آپ کی برکت سے سب کی پیاس بجھ گئی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ حدیبیہ میں کنویں پر گئے، اس وقت اس کا پانی 14 ہاتھ تھا، لوگوں نے اس کا ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا، تھوڑا بہت جس قدر بھی تھا سب ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے کنارے پر بیٹھ گئے، خود بھی دعا فرمائی اور پاس موجود لوگوں سے بھی دعا کروائی۔ دعا کے ساتھ ہی وہ کنواں ایک دریا کی طرح یا ایک موسلا دھار بادل کی طرح جوش مارنے لگا۔ سب لوگ سیر ہو گئے تاکہ انہوں نے وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت میں تھا، وہ آدمی ہر برائی بڑے شوق سے کیا کرتا تھا، شراب پیتا، بدکاری کرتا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کے لیے موت کی دعائیں کی تھی، اور وہ اپنی زندگی جی کر جب مرا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کی لاش کو ایک بدبودار جگہ پر پھینک دیا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کے کفن دفن کا معاملہ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ جب اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ وہ تو ایک شرابی، زانی اور بدکار شخص تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم اس کے گناہوں کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ تھی۔ اس نے ایسا کیا عمل کیا تھا کہ حق تعالیٰ نے خود مجھے اس کے کفن دفن کا حکم صادر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نہیں جانتا، ایک مرتبہ وہ شراب پی کر ایک بدبودار جگہ سے گزرا تو ایک صحیفے پر لکھا تھا، یعنی اوراق پر لکھا تھا کہ جو بھی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس نے میرے محبوب پر درود شریف پڑھا تھا، پھر مجھے یہ کیسے گوارا تھا کہ وہ جہنم میں جائے، لہٰذا حضرت موسیٰ کے زمانے کا وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر جہنم سے خلاصی پا گیا۔ محترم ناظرین، درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ کے فرشتے درود شریف بھیجنے والے پر سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود شریف کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، دل صاف ہو جاتے ہیں اور درجات بلند، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ کثرت سے درود پڑھنے والے کو خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے، حوض کوثر کا جام اور جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کی دنیا و آخرت کے تمام کام پورے ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ درود شریف کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں، یعنی کہ مال و دولت میں برکت، مصیبت و غربت سے نجات، نیکیوں کی محبت اور دشمنوں پر فتح و نصرت نصیب ہو جاتی ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کی نسلوں کو بھی نفع حاصل ہوتا ہے، اسے قیامت کی دشواریوں سے جلد نجات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہوگا۔ الغرض درود شریف کثرت سے پڑھنے والے کی تمام حاجات اللہ اپنے ذمے پر لے لیتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حمد و تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا درس دے رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور فرمایا، اے جبرائیل، میرے محبوب کے پاس جاؤ اور انہیں یہ خوشخبری سنا دو۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، رب تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ کا ہر امتی اگر دل میں
11 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے گا تو میں ان پر اور ان کی اولادوں پر نیکیوں کی بارش کر دوں گا اور ان کو ہر ایک شیطانی وار سے محفوظ کر دوں گا، اور ان کے لیے فرشتے دعا کرتے رہیں گے اور پھر وہ دنیا و مافیا کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔